أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد آج ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی اور جس مسئلے پر، وہ اس طرح ہے: باب بیان شیء من انواع السحر۔ مطلب یہ اس باب اور اس مسئلے کا کہ جادو کی بعض اقسام کا بیان، جادو کی بعض اقسام کا بیان۔ اب حضرات کو یاد ہوگا اس سے پہلے جس موضوع پر بات ہوئی تھی وہ یہ جادو کی مذمت، حرمت اور جادوگر کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جادو ایک مذموم عمل ہے، اور جادو سیکھنا، سکھانا، اسے اہمیت دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو توحید کے منافی ہے۔ یعنی توحید ضائع ہو جاتی ہے اس شخص کی جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے یا جادو پر ایمان رکھتا ہے، گویا کہ اس کی توحید کیا ہے، ضائع ہو گئی۔ اور یہ ایک ایسا یعنی خطرناک عمل اور گناہ ہے کہ جادوگر کی سزا جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کی گردن فوری طور پر کیا ہے، مار دی جائے۔ یہاں تک کہ اگر وہ توبہ کا بھی اعلان کرتا ہے تو اس توبہ کی وجہ سے اسے چھوڑا نہ جائے۔ توبہ اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ رہے گا، لیکن اسے کیا ہے، اس کی گردن کیا ہے، اور ایسی مار ماری جائے کہ ایک ہی دفعہ میں اس کی گردن کیا ہے، الگ ہو جائے تلوار سے۔ یہ اس کا حکم ہے۔ اور یعنی جادوگر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے جادو کیا گویا کہ اس نے کیا ہے، کفر کا ارتکاب کر لیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب اس باب میں آج کا جو موضوع ہے، ادھر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے جادو کی بعض اقسام کا ذکر کیا، کیونکہ جادو سب ایک ہی مستوے کا نہیں ہے، یعنی ایک ہی لیول کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ مختلف درجات جادو کی کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ تو وہی مختلف درجات اور کچھ اس کی قسموں کا کیا ہے، ذکر ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث جس کی روایت ادھر کی ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس حدیث کے راوی حضرت قطن ابن قبیصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان العیافت والطرق والطیرت من الجبت۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العیافت والطرق والطیرت من الجبت، تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ جبت ہے۔ اور جبت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جبت کیا ہے، جادو۔ اس کی ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جبت جادو ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیافہ، طرق، طیرہ، یہ تینوں چیزیں کیا ہے، جادو کے زمرے میں آتی ہیں، جادو کی ایک قسم ہے۔ رہی بات یہ تین چیزیں کیا ہیں، عیافہ، طرق، طیرہ۔ پہلی چیز جو کہ العیافہ ہے۔ عیافہ ایک جاہلی یعنی جاہلیت میں ایک طریقہ پایا جاتا تھا خیر اور شر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، گمان کرنے کے لیے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک پرندے کو لیتے، پرندہ اگر دائیں جانب اڑتا، یمین کی طرف دائیں جانب اڑتا، رائٹ کی طرف، تو اچھا گمان رکھتے اور اچھی امید رکھتے کہ ہاں معاملہ کیا ہے، خیر کا ہوگا۔ اور اگر پرندہ بائیں جانب، یسار یعنی بائیں جانب اڑتا، تو یہ گمان کرتے کہ یعنی بدگمانی ان کے اندر کیا ہے پائی جاتی تھی، تو اس کام کو کرنے سے کیا ہے، رک جایا کرتے تھے۔ تو مثلا اگر کسی کو سفر کرنا ہے تو ہم سفر پر جائیں یا نہ جائیں، اس وقت نکلے یا نہ نکلے، تو قسمت معلوم کرنے کے لیے، مستقبل معلوم کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے، ایک پرندہ لاتے، اس پرندے کو اڑاتے،
اگر وہ دائیں جانب اڑ گیا یمین کی طرف سیدھی طرف انسان کے، سمجھ جاتے کہ ہاں خیر ہے اس میں، ہم سفر کریں گے، آگے بڑھتے. اور اگر الٹے جانب یعنی یسار کی طرف بائیں جانب اڑتا تو سفر نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ چیز عیافہ، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالطَّرْقِ، اسی طرح طرق بھی شرک ہے. طرق کسے کہتے ہیں؟ طرق سے مراد ہے کہ زمین پر کچھ خط کھینچ دی جائیں، یعنی لکیریں ماری جائیں. زمین پر لکیریں کھینچی جائیں اور ان میں سے بعض لکیریں جو ہیں ان کو مٹا دیا جائے. لکیریں کھینچی جائیں اور بعض لکیروں کو کیا ہے؟ مٹا دیا جائے. اور غیبی معاملات کے بارے میں ان لکیروں کے ذریعے کیا ہے؟ بتایا جائے. غیبی معاملات آگے کے بارے میں انہی لکیروں کے ذریعے کیا ہے؟ بتایا جائے. اور اسے کیا ہے؟ ایسے آدمی جو آدمی ایسا کام کرتا ہے اسے رمال بھی کہا جاتا ہے. رمال رمل سے، کیونکہ یہ لکیریں جو کھینچی جاتی ہیں کیا؟ زمین یعنی رمل اور جو ہے مٹی پر. تو پہلی چیز تھی عیافہ، اور وہ یہ کہ پرندے کو اڑاتے قسمت معلوم کرنے کے لیے یا خیر اور شر کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے. دوسری چیز ہے طرق، وہ یہ کہ زمین پر، کچی زمین پر لکیریں کھینچے اور ان لکیروں میں سے بعض لکیروں کو کیا ہے؟ مٹا دیا جائے. ایک تیسری چیز جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وہ ہے الطیارہ. کیا ہے؟ الطیارہ. طیارہ کسے کہتے ہیں؟ طیارہ کہتے ہیں بدفعلی یا بدشگونی کو. طیارہ کہتے ہیں بدفعلی یا بدشگونی کو. یہ بھی یعنی قسمت اور غیب کے بارے میں کیا ہے؟ معلوم کرنے کا معاملہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو تین اعمال ہے، عیافہ، طرق، طیارہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من الجبتی، یہ جادو میں سے ہے. اچھا، جادو میں سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا؟ یعنی وجہ مشابہت کیا ہے؟ وجہ مشابہت اس طرح سے ہے. نمبر ایک، یہ تینوں چیزیں پوشیدہ چیز ہیں. یعنی اگر پرندے کے اوپر اڑاتا ہے یا لکیریں کھینچتا ہے یا بدشگونی وغیرہ کا معاملہ کرتا ہے تو کچھ یعنی راز میں ایسے اعمال پائے جاتے ہیں خفیہ طور پر ان کے، جو کہ سامنے والوں کو اس کے بارے میں یہ لوگ بتاتے نہیں، معلوم نہیں پڑتا. جس طرح جادوگر کا ایک عمل ہوگا، کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ کسی کو نہیں بتاتا. وہ طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، اس کے بارے میں نہیں معلوم. اور وہ ہوتا ناجائز ہی ہے، اسی لیے اسے کیا ہے؟ چھپایا جاتا ہے. تو اس لیے جس طرح جادوگر جادو کرتا ہے ایسے اعمال کے ذریعے جو کہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا عمل ہے، سامنے والوں کو بتایا نہیں جاتا، یہی معاملہ ان تینوں میں پایا جاتا ہے. چاہے وہ عیافہ ہو، طرق ہو، طیارہ ہو، ان میں بھی کیا ہے؟ یہ چیز پائی جاتی ہے. ایک دوسری جو وجہ مشابہت ہے جس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں جادو میں سے ہیں اور جادو کی قسموں میں سے ہیں، وہ یہ کہ ان کا جو اثر پایا جاتا ہے، نتیجہ جو پایا جاتا ہے، تقریباً وہی نتیجہ جو جادو کو پایا جاتا ہے. جادو میں عموماً ایک چیز یہ پائی جاتی ہے جس میں کیا ہے؟ مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں یا دیگر چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے بندہ غلط بنیاد پر. اور یہی چیز کیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ پائی جاتی ہے. یہی چیزیں ان میں بھی کیا ہے؟ پائی جاتی ہے، چاہے وہ عیافہ ہو، طرق ہو، طیارہ ہو. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں اعمال جادو کے زمرے میں ہیں، جادو کی قسم ہے. لیکن ادھر یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جادو کا حصہ ہے، جادو کی قسم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو کے مساوی، جادو کے برابر ہے. ایک ہے مشابہت اور ایک ہے برابری، دونوں میں فرق. مشابہت یعنی بہت ناحیوں سے ملتا جلتا معاملہ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ان میں اور جادو میں دو اہم معاملات میں مشابہت ہے. ایک تو پوشیدہ معاملہ رہتا ہے اس کا اور اس کی تاثیر. لیکن کہنا یہ ہے در کہ یہ تینوں عمل، چاہے وہ عیافہ ہو، طرق ہو، طیارہ ہو، یہ بالکل جادو کے مساوی، جادو کے برابر نہیں. مطلب یہ کہ جادوگر کا جو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یا وہ کافر قرار دیا جاتا ہے، یہ حکم ان پر لاگو نہیں ہوگا. یہ حکم اس عمل کے مرتکب کرنے پر لاگو نہیں ہوگا. اگر کسی نے عیافہ کیا
یعنی پرندوں کے ذریعے طرق کیا، لکیریں کھینچی، اس کے ذریعے کچھ غیبی باتیں بتائی یا بدشگونی کیا، تو کیا وہ شخص کافر قرار دیا جائے یا اس کی گردن مار دی جائے جسے جادوگر کی ہے؟ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے کم درجے کا ہے. جادو کی جو حقیقت ہے، اصل جو جادو ہے، اس سے یہ کم درجے کا، یہ کم درجے کے یہ اعمال ہیں. آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو حدیث کے سند میں ایک ہے عوف راوی حدیث سند میں، انہوں نے حدیث کے الفاظ کا کیا ہے، یہاں الفاظ کی وضاحت کی، جس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھ دی گئی ہے. ایک اور دوسری حدیث جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. جس شخص نے علم نجوم کا حصہ سیکھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے، یعنی جس آدمی نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا. علم نجوم سے مراد کہ ستاروں کو دیکھ کر انسان قسمت کے بارے میں بتائے، یا ستاروں کو دیکھ کر انسان آگے مستقبل اور غیب کے بارے میں بتائے، جیسے کہ ہوتا ہے. یعنی آج بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کون سا ستارہ ہے، یہ چیز پائی جاتی. یہ سب یہی چیز ہے، یعنی شرکی عمل ہے، جادو کے زمرے میں، جادو کے قسم ہے، جادو سے مشابہت رکھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتبس شعبة من النجوم، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، فقد اقتبس شعبة من السحر، تو اس نے اسی قدر جادو سیکھا. من اقتبس شعبة من النجوم، جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا کہ اس نے اسی قدر جادو سیکھا. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ما زاد، جتنا زیادہ سیکھتا جائے گا اس کی وجہ سے گناہ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی جو شخص علم نجوم جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے گناہوں میں کیا ہے، اضافہ بھی ہوگا. تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ علم نجوم یعنی ستاروں کے ذریعے انسان مستقبل کے بارے میں کچھ بتائے یا دعویٰ کرے، یا غیبی باتوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، جیسے قسمت معلوم کرنا یا کوئی اور غیبی معاملے کے بارے میں بتانا، تو یہ سب کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو جادو کے کیا ہے زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جس شخص نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا کہ اس نے اتنا ہی حصہ کیا ہے جادو کا، نہیں، جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا کہ اس نے جادو کا اتنا ہی حصہ کیا ہے سیکھا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سنن نسائی کی ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. جس شخص نے گرہ لگایا، جس شخص نے گرہ لگایا، گرہ لگانا یعنی گانٹھ باندھی، من عقد عقدة، جس شخص نے گرہ لگایا یا گرہ باندھا اور اس پر پھونک ماری، گانٹھی باندھی، گرہ لگایا اور اس پر اس نے کیا ہے پھونک ماری. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد سحر، تو گویا کہ اس نے جادو کیا، تو گویا کہ اس نے جادو کیا. یعنی جادو کرنے کا جو طریقہ ہے ایک یہ بھی ہے گرہ لگانا، گرہ باندھنا، گانٹھی باندھنا، اور اس طریقے سے باندھنا کہ اس پر پھونک دم کرنا. اور یہ جادوگر، بعض جادوگر ایسے کرتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ الفلق میں کیا فرمایا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کے شر سے اپنی پناہ دے، حفاظت میں رکھ. وہ عورتیں جو نفاثات، پھونک مارتی ہیں گرہ پر، گانٹھی لگانے پر، تو شیطانی کلمات، شیطان کو پکارا، جیسے انسان یعنی دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اے اللہ، تو اسی طرح جادوگر شیطان کو پکارتا ہے، شیطان کو بلاتا ہے، تو شیطان سے بات کرتا ہے، شیطانی کلمات، شیطانی وظائف پڑھتا ہے، اور ان وظائف کو پڑھتے پڑھتے وہ پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، تو جادو کیا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے.
اور جادو بن جاتا ہے وہ چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من عقد عقدتن، جس شخص نے عقدہ لگایا یعنی گانٹھ باندھی، یا جس شخص نے گرہ باندھا، ثم نفث فیہا، اس کے بعد اس نے اس میں دم کیا یا پھونک ماری، فقد سحر، تو گویا کہ اس نے جادو کیا. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ گرہ لگانا اور اس پر پھونک مارنا. اور یہ جادو اگر دیکھا جائے تو یعنی شرک ہے، اور ایسا عمل کرنے والی کی سزا وہی ہے جو اصل طور پر حکم دیا گیا ہے جادوگر کے بارے میں، کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور اسی طرح کیا ہے وہ کافر قرار دیا جاتا ہے. آگے فرمایا اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے سحر کیا، جادو کیا، تو گویا کہ اس نے شرک کیا ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ومن تعلق شیئا وکیل الیہ، اور جس شخص نے تعویذ لٹکائی، ومن تعلق شیئا، جس شخص نے تعویذ لٹکا لی، فقد وکیل الیہ، تو گویا کہ اسے کیا ہے اسی کے سپرد کر دیا گیا. یعنی بندہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر کبھی کسی نے تعویذ لٹکا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کو اسی تعویذ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جاؤ دیکھتے ہیں کتنے تعویذ تم کو بچاتی ہے. تو یہ ایک حدیث ہے جس سے یہ بتانا کئی سبق، کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں، لیکن ایک اہم مسئلہ جو ثابت ہوا وہ یہ کہ گرہ باندھنا اور اس میں پھونک مارنا، دم کرنا، یہ بھی شیطانی عمل، اور یہ بھی کیا ہے جادو ہی کے کیا ہے زمرے میں آتا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے ادھر روایت کی، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل انبئکم ما العظ هی النمیمہ القالۃ بین الناس، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ عظ کیا چیز ہے. العظ عرب میں جادو کو کہا کرتے تھے، یعنی جادو کے کئی نام ہیں عرب میں، تو جادو کو العظ بھی کہا جاتا تھا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں جادو کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جادو کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے جادو کی کسی ایک قسم کے بارے میں نہ بتاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا اور فرمایا ہی نمیمہ، فرمایا جادو چغل خوری ہے. جادو کیا ہے؟ چغل خوری ہے. اور چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ چغلی کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان فتنہ اور لڑائی کی باتیں کرنا. یعنی ایک شخص مجھ سے بات لے، کسی دوسرے کے پاس جا کر کہہ دے، اور یہ بات منتقل کرنا، مقصد کیا ہے؟ دونوں کو آپس میں لڑانا ہے، دونوں کو آپس میں فتنہ ڈالنا ہے. اسے کیا ہے؟ چغل خوری کہہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جادو ہے. چغل خوری کیا ہے؟ جادو ہے. یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سے بات ہے، آپ نے کہا جادو کی ایک قسم، ایک شکل ہے، لیکن جادو کے مساوی، جادو کے برابر نہیں ہے. جس طرح بدشگونی ہے، عیافہ ہے، طرق وغیرہ کے بارے میں تفصیل آئی کہ ہاں جادو سے مشابہت پائی جاتی ہے، اس کی تاثیر پائی جاتی ہے. وہی چیز اگر دیکھا جائے تو چغل خوری میں ہے. کیونکہ جب انسان چغلی کرتا ہے وہ اعلان کر کے کرتا ہے کہ میں تمہاری بات جا کر کے ادھر بتاؤں گا، صحیح بات بتاؤں گا، نہیں بتاتا. تو چھپ چھپا کے یہ عمل کیا ہے؟ چغل خوری عموماً کیا اس عمل کو انجام دیتا ہے. ایک تو یہ مشابہت ہو گئی جادو سے. دوسری مشابہت یہ کہ چغل خوری کا جو اثر ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی برا نتیجہ ہوتا ہے. دو لوگوں کو جدا کر دیتا ہے. چغل خوری میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، دو گھرانوں میں، دو جماعتوں میں، اور بہت زیادہ معاشرے میں، سماج پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہی کی ایک قسم ہے. کیونکہ جس طرح جادو کا اصل جو حقیقی جادو ہے اس کا ایک بہت ہی برا نتیجہ پایا جاتا ہے، وہی اسی طرح کیا ہے چغل خوری کا بھی ایک بہت ہی برا نتیجہ پایا جاتا ہے. شاید ہمیں اس کا اندازہ برابر نہ ہو، لیکن اگر ہم غور کریں اپنے ارد گرد، یعنی معاشروں میں، سماج میں، تو بہت ساری اس کی مثال ملی. اس لیے بعض اسلاف کہا کرتے تھے کہ نمام اور کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا شخص اور چغل خور شخص ایک گھنٹے میں جو فساد ڈال سکتا ہے، فتنہ ڈال سکتا ہے،
وہ شاید ایک جادوگر سال بھر میں نہ کر پائے. اور یہ چیز حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جادوگر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کامیاب ہو جاؤں کسی نہ کسی. لیکن چغل خوری کیا ہے؟ وہ تو ایک بات کہہ دیا، سامنے والے نے مان لیا اور اپنے مقصد میں کیا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو کیا کہا کرتے تھے کہ چغل خوری یا چغل خور شخص اپنے برے عمل کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، جو لمحے میں، تھوڑی دیر میں، ایک گھنٹے میں جو فتنہ فساد ڈال سکتا ہے، وہ شاید جادوگر سال بھر میں کیا ہے وہ نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پوچھا کہ مل عغ، کیا تمہیں معلوم جادو کیا ہے، یعنی جادو کی ایک قسم کیا ہے، تو آپ نے خود جواب دیا ہی نمیمہ، جادو چغل خوری ہے. اور نمیمہ کسے کہتے ہیں، چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ القارۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان بات ادھر ادھر کرنا، فتنہ فساد جو ہے لوگوں کے درمیان کیا ہے ڈالنے کے لیے. آخر ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ حدیث بھی اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض دفعہ کچھ گفتگو، بات چیت ایسی ہوتی ہے جس کی تاثیر جادو جیسے ہوتی ہے. جادو کی تاثیر ہوتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے، لوگوں کو فساد میں ڈال دیا، بھٹکا دیا جادوگر نے. اسی طرح بعض دفعہ بعض لوگوں کی گفتگو، بات چیت ایسی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ ویسے ہی ہوتا ہے جو نتیجہ جادو کا پایا جاتا ہے. یعنی اتنا فصیح اور اتنا بلیغ انسان، اتنا زیادہ ماہر ہوتا ہے گفتگو بات چیت میں، اتنی زیادہ اسے مہارت کہ لوگ اسے جھوٹ نہیں سمجھتے، لوگ اسے مکار نہیں سمجھتے، لوگ اسے دھوکہ باز بھی نہیں سمجھتے. لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو وہی تاثیر کیا ہے، جس طرح جادو کی ایک بری تاثیر پائی جاتی ہے، خطرناک تاثیر پائی جاتی ہے، فساد فتنہ، اسی طرح بعض لوگوں کی گفتگو سے کیا ہے یہ چیز کیا ہے پائی جاتی ہے. اور اس مشاہدے میں آج یعنی اگر دیکھا جائے بغیر نام لیے ہوئے، یعنی کچھ گمراہ لوگ ایسے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وغیرہ بہت کچھ آنسو میں بہاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کرامات وغیرہ کو ذکر کر کے. اور اگر دیکھا جائے زیادہ تر باتیں جھوٹی باتیں، بنی بنائی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن لوگوں پر اس کا اثر کتنا ہو رہا، بہت زیادہ کیا ہے اثر ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جادو کی ایک قبیل، جادو کا ایک حصہ ہے. صحیح بات ہے کہ وہ گناہ اور وہ سزا نہیں جو جادوگر کا، لیکن جادو ہی کے قبیل میں سے، جادو ہی کا ایک حصہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کی گفتگو سن کر انسان سامنے والا کیا ہے اس سے سچ نہ سمجھے، بلکہ جو باتیں کہہ رہا ہے اس باتوں کو تولے کتاب و سنت پر. اگر اس کے موافق ہے تو اس بات کو لے لے، اگر اس کے موافق نہیں تو اس بات کو نہ لے. کیونکہ بعض دفعہ کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں، گفتگو اچھی ہوتی ہے، تو وہ بات اگر کوئی ایک شخص کہے اس کا اتنا اثر دوسروں پر نہیں پایا جاتا، لیکن وہی بات کوئی دوسرا آ کر کے کہے تو اس کا زیادہ اثر پائے، کیونکہ اس کا جو انداز ہے بتانے کا وہ مختلف ہے، زیادہ مؤثر. تو اگر اچھی باتیں ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، انسان اچھے انداز میں بیان کرے. لیکن بری باتیں ہیں، باطل باتیں ہیں، اس کا برا اثر معاشرے پر، لوگوں پر پایا جائے گا. اور اس کا برا اثر پایا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو کیا ہمیشہ سامنے والے کی بات چاہے جتنی زیادہ فصیح، صاف ستھری اور بلیغ اچھی زبان میں کہے، لیکن ان کی باتوں کو لے کر کتاب و سنت پر کیا ہے تولا جائے. اگر کتاب و سنت کے موافق ہے اسے مان لیں، کتاب و سنت کے موافق نہیں تو یہ نہ کہا جائے اس نے بہت اچھی بات کہی، بلکہ اس کی باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس سے اجتناب کریں، ورنہ آپ اسی بلا میں پھنس جائیں گے جس طرح ایک وہ شخص پھنس جاتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے. وہی معاملہ آپ کا بھی کیا ہو سکتا ہے. تو ادھر یعنی اگر دیکھا جائے اس موضوع میں اور اس باب میں شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے بعض جادو کی اقسام کا ذکر کیا، عیافہ، طرق، طیارہ، اسی طرح نفاثات فی العقد ہے، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو گفتگو کرنا ہے،
چغل خوری وغیرہ ہے. اب آگے جو ابواب آنے والے ہیں، آگے جو ابواب اور جو مسائل آنے والے ہیں، ان میں سے بہتوں کا مستقل طور پر کیا ہے تشریح ہوگی. مستقل طور پر ان میں سے بعض کی تشریح ہوگی. جیسے کہ نجومی ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے جو قسمت بتاتے ہیں، غیب کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بارے میں مزید اور تفصیل آئے گی. اسی طرح بدشگونی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اور مزید کیا ہے تفصیل آنے والی ہے انشاءاللہ. ادھر مقصد صرف یہ تھا شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب کا کہ مختصراً بیان کر دیا جائے جادو کی بعض قسمیں. اب آگے جو ہے ان کی کیا ہے ایک مستقل طور پر کیا ہے اس کی تشریح اور وضاحت کیا ہے بیان کی جائے. اس لیے اگلی ملاقات میں جو ہماری گفتگو رہے گی وہ یہی کہ باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، یعنی نجومیوں کے بارے میں اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں کیا کچھ کتاب و سنت میں مذمت بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے ذکر ہوگا. اور اس کے آگے بھی کیا ہے اسی سے ملتا جلتا کیا ہے مسئلہ رہے گا. امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا